وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستوں، بچوں، آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ مدرسہ نور الاسلام میں 4 بچوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش بختی ہے، نیک بختی ہے۔ جو قسمت والا ہوتا ہے اللہ اسی کو یہ سعادت سے نوازتے ہیں اور یہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ان بچوں کے والدین بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ موجودہ دور میں لوگ اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں، سعی ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ منع نہیں کرتے، کرنا چاہیے، اور اچھے سے اچھی بچوں کو، بچیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینی چاہیے، اس پر خرچ بھی کرنا چاہیے، لیکن جتنا دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہمیں دین کی فکر کرنی چاہیے، اور وعدے جو کیے گئے ہیں وہ تمام بھی علم دین کے اوپر کیے گئے ہیں۔ یہ جو یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، یہ تمام صنعتیں سکھاتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے آدمی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے نوکری کرتا ہے۔ اسی نظر سے اس علم کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام، یہ ڈگری اگر حاصل کرے گا تو اتنا تنخواہ ملے گی، یہ ڈگری حاصل کرے گا تو اتنے لاکھ روپے ملیں گے، یہ ڈگری حاصل کرے گا تو اتنا دنیا کا فائدہ ہوگا۔ تو دنیا کی جو علم ہے اس کو صنعت کہیں گے، ہنر کہیں گے، اور دین کا جو علم ہے اس کو علم کہیں گے۔ اس بنا پر کہ دین کے علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آخرت بھی بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی بناتے ہیں۔ دنیا میں بھی حافظ قرآن کی عزت ہے، اور آخرت میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ بہترین تاج پہنائیں گے۔ حدیثوں میں فرمایا کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی جو بہترین تربیت کی، ان کے سینوں کو قرآن کریم سے منور کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس اچھی تربیت کا صلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، اور وہ تاج ایسا ہوگا کہ اس کے سامنے آفتاب کی روشنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اتنا بہترین تاج جو ہے پہنایا جائے گا۔ اس روز پورا عالم جمع ہوگا، انبیاء کرام موجود ہوں گے، اور جب
ماں باپ کا اعزاز کیا جائے گا، ان کا اکرام کیا جائے گا، تو دیکھ کر جو ماں باپ اپنے بچوں کو حفظ نہ کرا سکے وہ تمنائیں کریں گے کہ کاش آج ہمارا بچہ حافظ ہوا ہوتا تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ تاج پہناتے، ہمارا بھی اعزاز ہوتا، ہمارا بھی آج اکرام ہوتا۔ لیکن کیا کرے کہ ہم لوگ نے بچوں کو دنیا کی صنعتیں سکھائی لیکن آخرت سے محروم رکھا۔ آخرت کی نعمت ہے قرآن کریم، اور دنیا کی بھی بڑی دولت ہے قرآن کریم۔ اس لیے حافظ قرآن کریم سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَقْرَأْ وَارْتَقِي، قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں پر چڑھتا جا، اور تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تیرا قرآن کریم ختم ہوگا۔ اتنا اونچا مرتبہ اور اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ حافظ قرآن کریم اپنے 10 رشتہ دار جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 10 رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کرا کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ کون سے رشتہ دار ہوں گے؟ یہ وہ رشتہ دار ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم کے ختم پر بچے کو سینے سے لگایا اور خوشیوں کا اظہار کیا اور بچوں کو ہدیے دیے اور لوگوں میں تذکرہ کیا۔ بھائی بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو ہر آدمی خواہ کے لیے دوسرے سے ملاقات کر کے اپنی ڈاکٹری بچے کی بتاتا ہے، یہ ڈاکٹر ہوا ہے، حالانکہ آج کل ڈاکٹروں کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اتنے ڈاکٹر ہو گئے کہ نرس جو ہے اس سے بھی زیادہ ڈاکٹر ہے۔ تو ڈاکٹروں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آدمی کو بڑا فخر رہتا ہے میرے بچے نے ڈاکٹری کر لی ہے، میرا بچہ میڈیکل میں پڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے رشیا بھیجتے ہیں۔ آج اللہ نے قرآن کے لیے کتنی آسانیاں کی، کیا سہولتیں اللہ تعالیٰ نے کی۔ گھر بیٹھ کر قرآن کریم یاد کرنا ہے۔ ہمارے راندیر میں کتنے مدرسے الحمدللہ حفظ کے چل رہے ہیں، اور کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا ہمیں۔ اگر خرچہ کرنا پڑے اور دولتیں لٹانی پڑے اور اللہ کا کلام سینے میں آئے تب بھی یہ سودا بہت سستا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد نے جب قرآن کریم حفظ کر لیا تو کئی دکانوں کی اور کئی فیکٹریوں کی کمائی آتی تھی روزانہ گھر میں۔ وہ تھیلا اٹھایا، نہیں اب اس کو مت چالو، اس کا تھیلا اٹھایا، نہیں اب نہیں، تھیلا اٹھایا، اور تھیلا اٹھانے کے بعد استاد کو بھیج دیا۔ فرمایا آج کی میری جتنی کمائی ہے ہزاروں دیناروں کی، وہ تمام جو ہے وہ استاد محترم کے نام کر دی جائے۔ اور یوں فرمایا کہ میرا چلتا تو میں اپنے گھر کا سامان بھی اٹھا کر جو ہے دے دیتا۔ اتنا بڑا احسان ہے استاد کا جس نے میرے بچے کے سینے کو قرآن کریم کے ذریعے سے منور کیا ہے۔ کتنی فضیلتیں بیان کی۔ فرمایا ایک تو حافظ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازیں گے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ نمبر 2، حافظ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ آخرت کے مقامات سے نوازیں گے۔ دنیا میں کتنا بڑا مرتبہ ملا، کروڑ پتی آدمی ہے،
اور لاکھوں پتی آدمی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب نماز پڑھاتا ہے سب لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ حافظ قرآن 16 سال کا ہے، کوئی عمر نہیں اس کی، لیکن ہر آدمی عزت کرتا ہے۔ یہ اس کی عزت نہیں ہے، اس کے قرآن کریم کی عزت ہے جو اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور حافظ قرآن کو 10 گنہگاروں کی سفارش کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائیں گے، یہ بڑی بات ہے۔ اور تیسری بات، ماں باپ کو جو ہے وہ تاج سے نوازا جائے گا، یہ تیسرے درجے کی بات ہے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور کرم سے ان بچوں کے سینے میں تا دم حیات قرآن کریم کو باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تلاوت کرنے کی سعادت اور اجر سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب دعا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، ان بچوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بچے یاد کر رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما، اور اے الہ العالمین تعلیم کے زیور سے ہمارے بچے بچیوں کو آراستہ فرما۔ اے اللہ ماں باپ کو دین کی فکر عطا فرما، اولاد کو دین کی تعلیم دلانے کی فکر عطا فرما۔ اے اللہ یہ مدرسے کو قبول فرما، ترقیات سے مالا مال فرما۔ عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں، ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، ان کا آنا قبول فرما۔ باہر دھوپ کے اندر بیچارے لوگ قرآن کی نسبت سے جمع ہیں اور بیٹھے ہیں، اور اے اللہ دین کی بات سن رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان کا آنا بھی قبول فرما۔ ہمارے حافظ شعیب صاحب کے والد محترم حضرت مرحوم مفتی اسماعیل صاحب واڑی والا رحمہ اللہ تعالی کی مغفرت فرما، اور اے اللہ ان کے درجات کو آخرت میں بلند فرما، اور اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور قبرستان میں جتنے لوگ لیٹے ہوئے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، خاص طور سے علماء کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے الہ العالمین ہماری دعائیں بھی قبول فرما، اور جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، اور اے اللہ غیب سے تکفل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔